اب اسی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کا شان نزول یہ ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ رسول سے محبت کرے. تو اس کے بارے میں بحر المحیط میں علامہ اندلسی نے یہ شان نزول لکھا ہے کہ عبداللہ بن ابی نے اپنے دوستوں سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کی طرح بنا رہے ہیں. یہ ہمیں تانے دیتے ہیں اللہ سے ملا دیا ہے. عبداللہ بن ابی منافق اس نے مسجد سے 10-12 بندے پکڑے اور اس نے کہا کہ دیکھو یار یہ رسول اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. بھائی اللہ تو اللہ ہے, یہ تو اللہ کے بندے ہیں. یعنی حضور کی نعتیں ان کو اللہ سے ملا دیا, جی اللہ سے ملا دیا. یہی عقیدہ منافقین سے تھا. جب یہ آیت اتری نا تو کہنے لگے دیکھو رسول تو اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے برابر قرار دے رہے ہیں اور یہ حکم دیتے ہیں کہ ان سے ایسی محبت کی جائے جیسے عیسیٰ ابن مریم سے کی گئی تھی. انہیں بھی لوگوں نے خدا بنا دیا تھا. یہ کہنا تھا کہ خدا نے ان بدبختوں کے جواب میں آیت اتاری ٹھیک ہے یہ قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر یہ داڑیاں پگڑیاں تم نے میری محبت کے لیے دعوے کے لیے کی ہے نا تو یہ بات ٹھیک ہے, میرے حبیب کی محبت میری محبت سے جڑی ہوئی ہے. اس کا ایک شان نزول یہ بھی ہے. یہ جو فرق فرمایا کہ وہ خدا نہیں لیکن خدا سے جدا نہیں. خدا خدا ہے, رسول رسول ہے, لیکن محبت دونوں کی ایک ہے, اطاعت ایک ہے. ذات میں فرق ہے, حکم اور محبت میں کوئی فرق نہیں. جس نے حضور سے محبت کی اسی نے اللہ سے محبت کی. لہذا چاہیے کہ شک کے درمیان نہ بیٹھو اطاعت اور محبت کی خوشبو والے اور حسینیت کے سبق والوں کے درمیان. جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, میں سمپل باتیں کر رہا ہوں, عام سمپل باتیں جو تاریخ اور سیرت کے اندر ہے. نبی پاک جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو مدینے میں آ کر حضور نے سب سے پہلا خطبہ کیا دیا تھا. اس کے الفاظ مبارک یہ تھے, بچے بزرگ نوجوان میری بہنیں بیٹیاں مائیں سنیں. حضور کے الفاظ تھے صلی اللہ علیہ وسلم, من حبنی فقد حب اللہ, جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسی نے اللہ سے محبت کی. ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ, جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. صحابہ کے لیے کوئی پرابلم نہیں تھا, ٹھیک ہے. جس نے حضور کو مانا اس نے اللہ کو مانا, جس نے حضور کو چاہا اس نے اللہ کو چاہا, جس نے حضور کی اطاعت کی. منافقین کے رگ پھڑکی, انہوں نے کہا دو اللہ کا نام بعد میں. یہ اعلیٰ نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا. اس شعر کو ذرا سمجھیں, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یہ میرا تیرا کیا لگایا تم نے؟ اب دیکھیں یہ کیا اللہ کا نام بعد میں پہلے اپنا نام. آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرے, جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرے. یہ کیا اللہ کا نام بعد میں کیا, پہلے اپنا نام کیا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. صحابہ کو اس مضمون کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا, جیسے اہل سنت کو حرج نہیں. اب اس کو یہ پریشانی تھی. پریشانی کیا تھی؟ اللہ کا نام بعد میں لے لیا, اللہ کا نام بعد میں لے لیا. اللہ نے آیت اتار دی, حبیب تو نے کیا فرمایا. اور حضور اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کہتے. حضور نے اپنی اطاعت کو پہلے ذکر کیا نا اور پھر اللہ کی اطاعت, جبکہ یہ مقابلے کی نہیں ہے. میں نے پہلے عرض کیا اللہ اللہ ہے, نبی نبی ہے, ذات میں فرق ہے لیکن اطاعت میں فرق نہیں ہے, محبت میں فرق نہیں. حضور کا ہاں کہنا, اللہ ہی کا ہاں کہنا. حضور کا کسی چیز کو نہ کہنا, اللہ ہی کا نہ کہنا. اس لیے کہ وہ آپ زمین پر اور کائنات میں اللہ کے نائب مطلق ہیں. جو آپ کا حکم ہے وہی اللہ کی مرضی ہے. اور یہ سالم المسلول کے اندر ابن تیمیہ نے اس پر صفحے کے صفحے انہی لفظوں کے ساتھ لکھے ہیں. تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جناب آپ کہیں کہ اس میں کوئی شرک شائبہ ہے. حضور نے کیا کہا تھا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. انہوں نے کہا آپ نے اپنا نام پہلے کیسے لیا, اللہ کا بعد میں کیسے لیا؟ اللہ نے آیت اتار دی, وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, ہاں جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی. آیت ہی ویسے اتر گئی, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. جیسے حضور نے خود کی اطاعت کو پہلے ذکر کیا. یہ لفظ پہلا اور آخر والا چکر میں نہیں ذکر کرنا چاہ رہا, ظاہراً سمجھانے کے لیے. یہ ایک ہی مضمون ہے, یہ مضمون کے دو حصے نہیں ہیں, لیکن ان کے ذہن میں تھا پہلا اور دوسرا, اول و آخر. یہ ان کے ذہن میں آیا. قرآن اسی طرح اترا کہ پہلے حضور کا نام لیا, وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی.